مجھے نہیں پتا کہ کون کس قسم کا یہ ہنر آزمایا گیا یا کون سے ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر آئے بھی صحیح تو بغیر والد کو ہم سے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، وہ یہ بات تو کی نہیں ہے انہوں نے کہ ہم کو گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی اگر ان لافل ایکٹیویٹیز میں آپ اگر قانون کی وائلیشن میں یا کسی وائلنس میں آپ انوالو ہوں گے تو آپ گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان کا قانون کو اتنا نہیں، پاکستان کا قانون کو دانتوں کے بغیر تو نہیں ہے نا۔ تو عمران خان صاحب کو تو خود تجربہ ہے، ان کو یہ سہولت حاصل رہی ہے 4.5 سال قلعے کی، بلکہ 4.5 سال کیا 2011 سے لے کے 2022 تک، اب وہ سہولت ان کے پاس ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ قلعہ جب مضبوط ہے تو اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ اس لیے کوشش یہ کریں کہ وہ قلعے کو کسی طریقے سے ڈھیلا کریں۔ نیازی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ عمران خان کا جو ہے یہ اگلے بدلے کی سیاست ہے، یہ کچھ اور چل رہا ہے یہاں پہ، یہ تو ہمیں پتہ ہی کیا چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ذرا بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے گیون دا آپ جانتے ہیں جتنا فیملی کلوز سے کہ جمائمہ صاحبہ جو ہے اس فل آف ٹینشن والے ماحول میں اپنے دونوں بیٹوں کو بھیج دیں گی، اور آپ کو لگتا ہے وہ دونوں بیٹے آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کنٹریبیوٹ کریں گے، خواہ وہ امریکی وفد کے ساتھ آئیں، وہ اکیلے آئیں یا وہ جلسے کی صورت میں آئیں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ ہوگا، ایسے ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو نیازی صاحب؟ شکریہ کامران۔ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی اپنی نپی تلی رائے ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، اور میرا خیال میں ایک بس کیا کیا جائے، انہوں نے ایک پریشر کریٹ کیا ہوگا یا اپنے ورکرز کے لیے یا ایک موٹیویشنل چیز کی ہوگی، پر مجھے نہیں پتا کہ کون کس قسم کا یہ ہنر آزمایا گیا یا کون سے ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اگر آئے بھی صحیح تو بغیر والد کو ملنے آئیں گے، اور عابد صحیح کہہ رہے ہیں، موسٹ ویلکم۔ میرا خیال ہے حکومت ویلکم کرے گی اور ان کا حق ہے ملنے والد کو آرام سے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے، وہ یہ بات تو کی نہیں ہے انہوں نے کہ ہم کو گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی اگر ان لافل ایکٹیویٹیز میں آپ اگر قانون کی وائلیشن میں یا کسی وائلنس میں آپ انوالو ہوں گے تو آپ گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان کا قانون کو اتنا نہیں، پاکستان کا قانون کو دانتوں کے بغیر تو نہیں ہے نا۔ مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ ڈیفینڈ کسی کا قانون ہے کہ جی آئے گا تو جو کاٹنا چاہے گا تو کاٹ نہیں سکے گا۔ ہمارا دانت تو بہت بڑے پاکستانی قانون ہے، اپوزیشن کے لیے تو دانت ہی دانت زیادہ بڑے ہیں کامران۔ تو اچھا، وہ دوسرا بات یہ کہ جی اب عمران خان صاحب بھی جو بیت رہے ہیں صحیح ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ آپ نے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی بالکل صحیح ہے جو ابھی آپ نے کہے کہ جب آپ کون سی مد ہے جس میں آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے، اب یہ نہ ان کے ساتھ کوئی پورا عمران خان صاحب نے تو خواہ اونرشپ لے لی تھی، اور ہمارے یہاں کے مسلم نون کے بھی لیتے ہیں، تھوڑی بہت اونرشپ لیتے ہیں، لیکن یہ 100% خالصتاً ایک عسکری ادا ہے۔ اس وقت نہ تو RTS الیکشن نواز شریف نے کرائے، عمران خان نے کرائے تھے، نہ 47 الیکشن عمران خان نے کرائے ہیں، اپنا نواز شریف صاحب نے کرائے ہیں، شہباز شریف صاحب نے کرائے ہیں۔ تو جنہوں نے وہ کرائے تھے، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت نظر التفات جو ہے وہ عمران خان صاحب میں بیٹھ گئی۔ اصل میں کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو اس سے کیا تجربہ ہے، اور میرا خیال ہے ہماری ساری سیاسی جماعتوں کو تجربہ ہے۔ ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب نے بڑی مشہور بات کی تھی نواز شریف صاحب کے حق میں، ان کے خلاف پنجاب کے چوگادری سیاستدان جو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، وہ حسن زادہ مخدوم صاحب، اور ادھر سے گجرات کے چودھری صاحبان، اور یہ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب نکالنے لگے، تو اور لگا کہ آپ نواز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، تو ضیاء الحق نے کہا تھا ان کا قلعہ مضبوط ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو خود تجربہ ہے، ان کو یہ سہولت حاصل رہی ہے 4.5 سال قلعے کی، بلکہ 4.5 سال کیا 2011 سے لے کے 2022 تک، اب وہ سہولت ان کے پاس ہے۔ تو عمران خان صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ قلعہ جب مضبوط ہے تو اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ اس لیے کوشش یہ کریں کہ وہ قلعے کو کسی طریقے سے ڈھیلا کریں۔ باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو عمران نہیں صاحب، دو باتیں سر، دو باتیں، وہ تو شہباز شریف صاحب ڈھیلا نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف صاحب ڈھیلا نہیں ہونے دیں گے، وہ تو اپنی جگہ کسی کا قلعہ آنے نہیں دیں گے، وہ تو گھر میں سے کسی کو باہر نہ آنے دیں، وہ تو بات طے ہے۔ دوسری بات یہ نیازی صاحب کہ یہ اس کا مطلب سارا
ہو رہا ہے عدلے کا بدلہ ہے. نون لیگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو اپنی لڑائی چل رہی ہے نا عمران کے ساتھ, لیکن نون لیگ جیسا عرفان صدیقی اگر کہتے ہیں کہ جی کوئی ہمارا کچھ دور دور تک سوچ نہیں ہے عمران سے مذاکرات کی, تو نون لیگ خوش ہے کہ یار سر میری بات سن لینا. نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے پرائم منسٹر کو, ہمارے لیڈر کو ذلیل و خوار کیا, اقتدار سے اتارا, وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے 13 جولائی 2018 کو, اور یہاں پہ گرفتار کیا, بیٹی کو گرفتار کیا, رول دیا, ایسی تیسی کر دی. تو اب جب تک یہ سب کچھ عمران کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک ہمیں بھی سکون نہیں آئے گا. یہ چل رہا ہے نا سر, تو وہ بھی کوئی رول پلے کرنے کو تیار نہیں اس لڑائی کو ختم کرنے میں. یہی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کب یہ کہ ان کے دل سے اتر جائیں گے, کیا بہانہ بنے گا, کیا وجہ بنے گی, کب جو ہے طے ہو جائے کہ جی زرداری صاحب اپنا جو ہے ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے, یا شہباز شریف صاحب کی شیلف لائف پوری ہو گئی ہے, وہ تو ان کو خود نہیں پتہ, کانوں کان خبر نہیں ہوگی. اور یہ 70 سال کی تاریخ ہے میرے سامنے, میں تو اس کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں. عمران خان صاحب کو آخر تک یقین نہیں آتا تھا کہ یہ, ان کا خیال تھا کہ چونکہ ان کے پاس چوائس ہی نہیں میرے علاوہ, اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ نہ لیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو. دوسری بات ہے کہ عدلے کا مطلب بالکل درست نہیں ہے. دیکھو لیٹنٹ اسپرٹ, جو عمران خان صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی ہے تو اس میں تو عمران خان صاحب نے نہیں دلائی تھی, اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو کس کو نہیں پتا کہ اس میں تو مسلم لیگ کا کوئی قصور نہیں ہے. ویسے رانا ثناء اللہ صاحب تو اور بہت سارے مسلم لیگ کے ذمہ داران کہہ چکے ہیں کہ بھئی خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جیلیں کون کنٹرول کر رہا ہے, آپ کے وقت میں نہیں پتا تھا کہ کون کر رہا ہے کنٹرول, آپ حصہ ڈال دیتے تھے. تو یہ اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ جی, لیکن جو نظام ہے اس کی کنٹینیوٹی یہی ہے کہ ایک پوائنٹ آ گیا, خاص قسم کا نظام 2018 میں انٹروڈیوس کرایا گیا, جو اب توانا ہو کہ پورا جو ہے ایک زور وار ہو کے ہمارے سامنے موجود ہے. بریک کے بعد فیصل صاحب اس پہ رسپونڈ کیجئے گا, جو بخیر شروع میں میں نے کہا تھا لیکن زیادہ لیتھل طریقے سے کہہ دیا نیائی صاحب نے, کہ اگر عقل سے کام عمران صاحب لیں ورنہ مزید سیاسی شرمناک ہزیمتیں اٹھانے کو ملیں گی, اور کوئی ان کو سمجھائے کہ عوام سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں ہے. بیلنس آف پاور چینج ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ فوج مقبول در مقبول ہوتی جا رہی ہے اس عسکری فتوحات کے بعد, اور سفارتی سطح کے اوپر کوئی سمجھانے کو تیار نہیں. اور نون لیگ کا کیا قصور ہے بھائی, نیائی صاحب جیسا فرما رہے ہیں, جس طرح عمران صاحب تو پھر پارٹی سے بیچ میں کہ نواز شریف کی استعفی کر دوں گا, نون لیگ والے صرف تماشا ہی ہیں, وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بری کی اب تمہارے ساتھ ہو رہی ہے, معاملہ تو کہیں اور جا کے ہے. اور جس طرح بھٹو صاحب غلط فہمی تھی نا, ان کو پھانسی نہیں ہوگی, مجھے لگتا ہے عمران صاحب غلط فہمیوں کو عمر قید نہیں ہوگی, تو وہاں پھانسی ہوگی تھی, یہاں کوئی عمر قید ہو ہی نہ جائے پریکٹیکلی. تو کوئی مت دیں عمران صاحب کو کہ دینے کو تیار ہے فیصل چودھری صاحب یا ان کی پارٹی. ایک بریک کے